حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کون سی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحت۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں دنگ ہو کر رہ گیا۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محنت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارا جسم روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر جب ہم تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں۔ یہ تیز تیز سانسیں ان جراثیموں کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا۔ مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی ہے جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں، مگر آج پتہ چلا کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہے۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیرت میں تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ جگر دوسروں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت، پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ جب ہم گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف ایک بے ہوشی کا مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، جب تک قائم رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسلز ہوتے ہیں۔ یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے ہیں اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ صرف اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے درجنوں ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایع ہوتا ہے۔ یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے جس کی وجہ سے ہم سیدھا چلتے ہیں۔ یہ اگر نہ ہوتا تو ہم سمت کا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی۔ یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں سر، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں، اجازت ہے کہ کر لو، یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے۔
लेकिन आखिरत में छोड़ूंगा नहीं। शराब पीनी है पी लो, चमड़ी उतार दूंगा आखिरत में। यह नहीं होगा कि शराब की बोतल पकड़ो तो हाथ पे फालिज गिर पड़े, ऐसे नहीं होगा। इजाजत है, नेकी करनी है करो, बुराई करनी है करो, मर्जी नहीं है। मर्जी यही है कि पैगंबरों का रास्ता इख्तियार करो। इन तकफुरू फइन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, देखो अगर तुम अल्लाह का कुफर करोगे, नाशुक्री की जिंदगी गुजारोगे, तो याद रखना अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अल्लाह को नहीं फर्क पड़ा तो अल्लाह ताला छोड़ देगा, नहीं। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, लेकिन मैं कभी राजी नहीं हूं इस बात पे कि कोई मेरी नाशुक्री करे, मेरी नाफरमानी करे, मेरा कुफर करे। व इन तशकुरू यरदहु लकुम, और अगर तुम शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करोगे, यानी अल्लाह के ताबे फरमान रहोगे, तो ये अल्लाह ताला तुमसे पसंद करता है। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। हर शख्स ने अपने अमाल का जवाबदेह खुद होना है। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, इसके बाद तुम्हें लौट कर तुम्हारे रब की तरफ जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें खबर दे देगा जो कुछ तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। अल्लाह अकबर। यार अल्लाह से कौन भाग सकता है मेरे भाई? आप अपनी दाढ़ियों से, पगड़ियों से, नमाजों से, तस्बीहों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, कानून को चकमा दे सकते हैं, अल्लाह से भाग के कहां जाएंगे? अल्लाह तो इतना बारीक बीन है कि जिन लोगों की नमाज, हज, ज़कात भी लिखे होंगे ना क़यामत वाले दिन, फरिश्तों ने नेकियों के ढेर लगाए होंगे, अल्लाह जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा। मुस्नद अहमद में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, और जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। की नेकी हो गया शिर्क। ये क्या बात हुई? नमाज कैसे शिर्क हो गई? नमाज तो अल्लाह की होती है, पढ़ी भी अल्लाह के लिए, लेकिन दिखाने के लिए किसी को। अल्लाह से बड़ा डांट सर, अल्लाह बड़ा डांटा जाए। हां, अल्लाह वाले बन जाओ तो अल्लाह से ज्यादा कोई शफीक नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाफरमान है तो सर अल्लाह बड़ा डांटा जाए। और अक्सर लोग कह रहे होते हैं, ओ जी अल्लाह ने साड़ी नमाज़ें नहीं चाहिए। अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तेरी नमाजें चाहिए? कहीं कहा है? अल्लाह कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तो हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहो तो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वाह ना शुक्री की।